شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے فضائل اور اس کی اہمیت۔ 26 رمضان المبارک۔ مسلمان رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار لیتا ہے تو اس کے دل میں خوشی اور اللہ تعالیٰ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مدد و توفیق سے پورے ایک مہینے کے روزے رکھ لیے۔ دیگر مذاہب کے لوگ جذبہ خوشی کا اظہار عجیب طریقے سے کرتے ہیں، لیکن صرف مذہب اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے خوشی اور غمی دونوں کے اظہار کا طریقہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ روزے کے ختم ہونے کی خوشی اور شکرانے میں کوئی سیر و تفریح، ناجائز کھیل کود، فلم و تماشا اور شور و شغب کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس دن صدقہ فطر کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جائے تاکہ رحمان کی ضیافت یعنی مہمانی کے دن تمام مسلمان، مالدار، غربا اور مساکین ایک ساتھ خوشی میں شریک رہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے میں آدمی سے چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں تو صدقہ فطر ان گناہوں کا کفارہ اور مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر روزے کے ان بیکار باتوں اور بیکار کاموں سے جو روزے کی حالت میں ہوئے ہیں پاکی و صفائی کا ذریعہ ہے۔ الغرض زبان کی بے احتیاطیوں سے روزے پر جو برے اثرات پڑے ہوں گے صدقہ فطر ان کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ معارف الحدیث۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو ایسے مال کے نصاب کا مالک ہو جو اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اور قرض سے فارغ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس 10 جوڑی کپڑے ہیں، ہماری ضرورت جو ہے تو 5 کپڑوں میں پوری ہو جاتی، یا ہر دن کا ایک پکڑ لو 7 جوڑی میں ہماری ضرورت پوری ہو جاتی، تب 3 جوڑے ہمارے پاس کتنے ہیں؟ زائد ہیں، تو اس کو بھی صدقہ فطر میں لگائیں گے۔ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہوتا، زکوٰۃ میں ضرورت کی چیزوں کا حساب نہیں لگایا جاتا۔ ایسے ہی آدمی کے پاس 2 موٹر سائیکل ہے، ضرورت ایک میں پوری ہو جاتی تو دوسری گاڑی کو بھی صدقہ فطر کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 نصاب کا مالک ہونا، فقیر و محتاج جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب: کسی شخص کے پاس سونا چاندی، نقد رقم، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد مال، مثلا ضرورت سے زائد کپڑے، ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد پلاٹ اور زمین۔ اب ایک آدمی جو ہے تو ایک مکان میں رہ رہا ہے، اس نے ایک پلاٹ کیا نیت سے خریدا کہ بعد میں بچوں کے واسطے اس پہ گھر بنانا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے مسئلہ پڑھا کہ جس نے اولاد کے لیے پلاٹ لے کر رکھا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن ابھی فی الحال تو ضرورت سے زائد ہی ہے، ابھی تو وہاں گھر بنا ہوا نہیں ہے، کرائے پر دیا ہوا ہے یا پلاٹ ہے، تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوگا صدقہ فطر کے۔ یہ تمام یا چند چیزیں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ مقروض پر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر اوپر بدلائی ہوئی چیزیں موجود ہو لیکن اس سے زائد قرض ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور اگر قرض اتنا ہو کہ قرض کو ذکر کردہ ملکیت سے مائنس کر دیا جائے تو اتنا مال باقی رہے جو نصاب کے برابر ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے اوپر جو نصاب بتائے وہ کتنا ہے؟ 3 لاکھ روپے کا اس کے پاس پورا بجٹ ہے، لیکن اس پر قرضہ 2 لاکھ روپے، کتنا ہے؟ 2 لاکھ۔ اب 2 لاکھ کو اگر مائنس کرتے تو کتنا بچتا اس کے پاس؟ 1 لاکھ روپے بچتا۔ ابھی 1 لاکھ جو ہے 1 لاکھ روپے میں 612 360 ملی گرام چاندی نہیں آتی، کتنے میں آ رہی؟ وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے میں آ رہی اس وقت، تو ابھی یہ آدمی صاحب نصاب نہیں کہلائے گا۔ اگر اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے بچ جاتے قرضہ گرزہ دینے کے بعد تو یہ سمجھو کہ یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اب اس پر جو ہے
تو صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ صدقہ فطر صاحب نصاب آدمی پر اپنی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے جن کا مکمل نفقہ و خرچ اس کے ذمے ہیں اور ان کی ولایت تامہ اس کو حاصل ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر، صاحب نصاب آدمی کو اپنی نابالغ اولاد، غریب یعنی لڑکا یا لڑکی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر، بالغ اولاد صاحب نصاب نہ ہو تو نہ اولاد پر اور نہ بالغ اولاد کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ بالغ پر، نابالغ بچوں کا تو کون دے گا؟ ایک تو والد دے گا یا سرپرست دے گا، دونوں میں سے یہ بالغ اولاد کی بات ہے۔ بالغ اولاد صاحب نصاب نہ ہو تو نہ اولاد پر اور نہ بالغ اولاد کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر بالغ اولاد مالدار صاحب نصاب ہو تو صدقہ فطر بالغ اولاد پر ہی واجب ہے۔ اگر باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہے، اگر ہم کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ عام طور پر والد ہی کر دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب ہے۔ بیوی کا صدقہ فطر اگر وہ مالدار صاحب نصاب ہو تو اسی بیوی پر واجب ہے، لیکن اگر شوہر صاحب نصاب بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، بیوی کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت، صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، یعنی جو شخص عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت صاحب نصاب ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ فقیر شخص عید کے دن صبح صادق سے پہلے صاحب نصاب ہو گیا، اگر کوئی شخص فقیر ہو یعنی صاحب نصاب نہ ہو اور عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا، مثلا چاند رات کو کسی نے رقم دے دی جس سے وہ صاحب نصاب بن گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جبکہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ پر اگر کوئی فقیر آدمی صاحب نصاب بنا تو اب اس کو 1 سال گزرنا ضروری ہے، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی، واجب ہوتی، لیکن صدقہ فطر 1 دن میں بھی واجب ہو جائے گا۔ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کا صدقہ فطر، اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اور اس کا باپ صاحب نصاب ہے تو اس پر اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن عام طور پر علماء یہ فرماتے ہیں سہولت کے حساب سے کہ عید سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی یعنی رمضان میں عید سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دے گا تو یہ اچھا بھی ہے، مناسب بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عید سے پہلے اگر ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو مستحقین، ضرورت مندوں تک جو ضرورت کی چیزیں ان کو خریدی میں سہولت ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی ترتیب، جیسے ماشاءاللہ ہمارے پاس اس کی ترتیب بنی ہوئی کئی سالوں سے، تو یہ ترتیب اس لیے بھی موضوع ہے کہ ہم عید سے 2-3 دن پہلے ہی ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کا سامان پہنچا دیتے ہیں تاکہ عید کی خوشیاں ان کی بھی سب کے ساتھ میں ہو جائے۔ تو جو ساتھ بھی ماشاءاللہ کئی ساتھی پیسے جمع کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی حیثیت کے حساب سے کشمش کی ریٹ بھی آپ کے سامنے 1750 روپے ایک نفر کی بتائیں، ایسے ہی کھجور کی ریٹ 3.5 کلو کھجور 200 روپے کے حساب سے تو 700 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا ہے، اور جو کے حساب سے ایک آدمی کا 230 روپے بنتا ہے، اور یوں کے حساب سے 60-70 روپے ایک آدمی کا بنتا ہے۔ تو ہم جمع کرانے کی فکر کریں تاکہ آپ اپنے محلے میں جو بیوائے ہیں، ضرورت مند ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو الحمدللہ وہ فہرست ہمارے پاس موجود ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی ارادہ ہے، تو اگر آپ اپنی رقم پہنچاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر پہنچانے میں سہولت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔